نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، اگر آپ نے یا آپ کے بچوں نے قرآن قاعدہ و تجوید نہیں پڑھا ہوا، یا آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ 12 سال کے عرصے سے میں اور میری فیملی دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف بچیوں اور بچوں کو قرآن قاعدہ و تجوید پڑھا رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے اور یہ ہماری اسکائپ آئی ڈی ہے، اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، رزق، کام، کاروبار، ٹیسٹ، انٹرویو، ہر اٹکے ہوئے کام کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے 3 چیزیں یاد رکھیں۔ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کے معاملات کو، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی مشکلات کو دور کر دے، ٹھیک ہے۔ توحید اسلام کے بعد جو سب سے بڑی نیکی ہے سب سے بڑی نیکی، وہ پورے آداب کے ساتھ نماز سے پنجگانہ ادا کرنا، اور نماز اور نوافل کے ذریعے اپنے خالق، اپنے مالک اور رزاق اور فتاح اور علیم بذات صدور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ نماز ہر اس پریشانی، ہر اس مشکل اور ہر اس غم کا حل، نجات کا ذریعہ ہے، جس کا حل اور جس سے نجات انسانی ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، سورج گرہن ہو جاتا ہے، اس کا حل اور علاج انسانی ہاتھوں میں نہیں ہے۔ چاند گرہن ہو جاتا ہے، اس کا حل اور اس کا علاج انسانی ہاتھوں میں نہیں ہے۔ بارشیں بند ہو جاتی ہیں، اس کا حل اور اس کا علاج انسانی ہاتھوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ سورج گرہن کی تاریکیوں کو، چاند گرہن کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں حکم ہے کہ نماز پڑھیں۔ جس طرح وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ غم جو سماوی تھے، آسمانی تھے، ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں حکم ہے کہ نماز پڑھیں۔ نماز کسوف پڑھیں، خسوف پڑھیں، نماز استسقاء بارش کے لیے پڑھیں۔ کیا ہماری دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں ایسی ہیں جو نماز کے ذریعے حل نہیں ہوگی؟ ہمارا اپنا قصور ہے، ہم پورے آداب کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، یا ادا کرتے ہیں صرف 21، 41، 71 دن جو وظائف پڑھنے ہوتے ہیں اس کے لیے کرتے ہیں، یا کوئی مشکل آ گئی اس کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 100% خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولاد جب 7 سال سے اوپر ہو جائے نماز کا سختی سے نماز پڑھوائیں۔ دوسرے نمبر پر دعا۔ ہر اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جس کو اللہ رب العزت دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اندیشہ اس بات کا ہے، غم اور فکر اس بات کی مجھے لاحق ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دعا مانگنے کی توفیق سلب نہ کر دیں، نہ لے لیں۔ اس سے پتہ چلا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر نماز کے ساتھ 2 نفل پڑھ کے کثرت کے ساتھ دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے وہ دعا پڑھا کریں جو قرآنی دعائیں ہیں، پھر مسنون دعا پڑھا کریں، پھر اپنے الفاظ میں دعائیں مانگا کریں۔ تیسرے نمبر پر جو ہے رزق، کام، کاروبار، ہر چیز کے دروازے کھولنے والی چیز، کثرت سے استغفار پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کام اگر کر لینا، دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہلے آئے گی نہیں، اگر ہوگی اللہ رب العزت آہستہ آہستہ سب پریشانی کو دور کر دیں گے، اور ایسے ایسے اندھیروں سے، تاریکیوں سے، مشکلات سے روشن باب اور دروازے آپ کے لیے کھولیں گے کہ آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کو خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے رزق، کام، کاروبار، جاب، ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو حاسدین حسد سے، شریر لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔
اللہ رب العزت آپ کو اچھے خاندانوں کے، اچھی فیملیوں کے رشتے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو نیک صالح صحت مند لمبی عمر والی اولاد اور اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز دلی تمنا مراد ہے اسے پورا فرمائے، عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔